ہم میں سے ایسے ہیں جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ گناہ سے کھیل رہے ہیں کیا؟ گناہ کی عادتوں میں پڑ گئے ہیں کیا؟ خبردار، شیطان آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ دوزخ میں چلے جائیں ہیں۔ اس نے ایسا سوچا، اور آپ خدا سے کہیں کہ اے خدا، میں دھس گیا ہوں، اور اس عورت کے فیر میں، اس شخص کے فیر میں پھنس گیا ہوں، اور اس گناہ میں پوری طرح گر گیا ہوں۔ میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نکل نہیں پاتا ہوں، صرف آپ ہی مجھے باہر نکال سکتے ہیں۔ آپ اگر خدا سے معلوم کریں گے اور تذا کریں گے تو وہ آپ کو باہر نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا یہ کافی ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی زندگی اور بندھنوں سے چھوٹ جاؤ گے، اور آپ خدا کے فرزند کی مانند رہو۔ تو آج آپ خدا سے التجا کر کے اپنے گناہوں کو آج مان کر آج خدا کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنی بری عادتوں سے چھوٹ جاؤ۔ ایک بار سوچئے۔ 3، پہلا ہے تلوار، موت، دوسرا ہے غلامی، تیسرا ہے لوٹے جانا، یہاں پر لکھا ہے فریب کرنا لکھا ہے۔ لٹ جانے کا مطلب ہے اپنا سب کچھ کھو دینا، یہ مطلب ہے، یعنی کہ اور کسی ملک کے لوگ ہوئے کہیں جانے پر، اور تب دوسرے ملک کی فوج آ کر اور وہ ان پر حملہ کریں تو کیا کریں گے؟ اور ان کے پاس جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں اس سب کو وہ لوٹ لیں گے۔ عزرا نبی فرماتے ہیں، اے میرے خدا، ہم ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ گئے، ہم نے جو گناہ کیے، ہم نے جو ظلم کیے، غلط کام کیے، اور ہماری جو بھی قیمتی چیزیں تھیں ان سب کو ہم نے کھو دیا، وہ ہم سے چھین لیا گیا، ہم نے سب کچھ کھو دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، سب چھین لیا گیا ہے اور ہم سے سب کچھ لے لیا گیا۔ آپ اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ انجیل مقدس 10واں باب اور 30ویں آیت سے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ اور کہاں جا رہا تھا؟ یریحو کو۔ کہاں سے جا رہا تھا؟ یروشلم سے۔ یروشلم یہ خدا کا اپنا شہر ہے، اور یریحو یہ شیطان کے قصبے کو بتاتا ہے، اور یروشلم یہ پاکیزگی کو بتاتا ہے، اور یریحو گناہ اور لعنت کو بتاتا ہے، اور یروشلم یہ ابدی زندگی کو بتاتا ہے، لیکن یریحو یہ دوزخ کو بتاتا ہے۔ ایک شخص کہاں جا رہا تھا؟ وہ یروشلم سے، وہ روحانیت سے، ابدی زندگی سے، خدا کی موجودگی سے وہ کہاں جا رہا تھا؟ اور وہ شیطان کی نگری کو جا رہا تھا، گناہوں کی زندگی میں جا رہا تھا، ایک لعنت سے بھری دنیا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کیسے جا رہا تھا؟ پیدل جا رہا تھا۔ ہاں، آج ہمارے بیچ ایسے ہیں کیا؟ ایک وقت پر آپ روحانی تھے، اور ایک وقت پر خدا سے ڈرا کرتے تھے، اور ایک وقت تھا جب آپ دعا کرتے تھے، اور ایک وقت تھا جب آپ مانو خدا کے لیے جیتے تھے، اور ایک وقت تھا جب آپ کی زندگی سے ایک اچھی گواہی ہوتی تھی، اور ایک وقت تھا جب آپ کچھ لوگوں کے خدا کے پاس، خدا کے گھر میں آپ لے آتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب آپ گر چکے ہیں بھائی۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ میں نے اپنے خدا کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور گنہگار لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، گنہگار لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں، میں گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے یروشلم کو چھوڑ دیا، میں یریحو کی طرف جا رہا ہوں، اور پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ کر تھوڑے دن کی گناہ کی زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ میں غلط لوگوں کے ہاتھ پڑ گیا۔ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یروشلم سے، وہ شخص یریحو کو جا رہا تھا، اور تب ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا۔ کس نے گھیر لیا؟ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ڈاکوؤں نے اس کو گھیر کر اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اسے مار پیٹ کر، اور اسے وہ ادھمرا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اس کے کپڑے چھین لیے، انہوں نے اسے بہت پیٹا، اور اس شخص کو ادھمرا چھوڑ کر
اور وہ ویسے ہی چلے گئے، بری شکل میں، بری حالات میں پڑا ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے اسے لوٹ لیا۔ کسے لوٹ لیا؟ جو شخص یروشلم کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بھائیو بہنوں، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا آپ یروشلم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خدا کو اور اس کی موجودگی کو آپ چھوڑ رہے ہیں کیا؟ پاکیزگی کی زندگی کو آپ چھوڑ رہے ہیں کیا؟ اور تھوڑے ہی دن کی گناہ کی زندگی کی طرف جا رہے ہو کیا؟ تو خبردار، آپ جانے والے اس راستے میں آپ کو لوٹنے والے تیار ہیں، آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والے تیار ہیں۔ وہ آپ کو ایک کھلونا بنا کر اور آپ کا سب کچھ چھین لیں گے، اور آپ کی صحت کو بگاڑ دیں گے، اور آپ کا سب کچھ چھین لیں گے۔ وہ آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ سے سب کچھ چھین لیں گے، اور جو برکتیں آپ کو ملنی ہیں وہ آپ کو ملنے نہیں دیں گے۔ خدا کے خادم نے فرمایا کہ اے خدا، ہماری غلطیوں اور گناہ کی وجہ سے ہمارا سب کچھ لے لیا گیا ہے۔ ہاں، کتنے لوگ آج ایسا نہیں کہتے؟ بھائی، وہ شخص میری زندگی میں آنے کے بعد میں سب کچھ کھو دیا، اور وہ فلاں شخص میری زندگی میں آنے پر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اور یہ لوگ میری زندگی میں آنے کے بعد میں نے سب کچھ لٹا دیا۔ پہلے میں پاکیزگی سے رہتا تھا لیکن اب نہیں رہ پا رہا ہوں۔ پہلے میں پاکیزگی سے جیتی تھی، اب نہیں جی پاتی ہوں۔ میں پہلے دعا کرتا تھا، خدا کا خوف مانتا تھا، لیکن وہ سب چلا گیا۔ میں نے جو غلطی کی اور وہ شخص میری زندگی میں آنے کی وجہ سے میری زندگی بگڑ گئی، میری گواہی خراب ہو گئی، اور میرا گھر ٹوٹ گیا۔ میں نے تسلی اطمینان کو کھو دیا، اور میں نے خوشی کو کھو دیا۔ خدا کے ساتھ کا میرا رشتہ ختم ہو گیا، اور میری حالات بگڑ گئی، کچھ نہیں بچا، اور میں سب کچھ کھونے کے بعد بے سہارا بن گیا، اور ایک بے سہارا کی طرح میں رہ گیا۔ مجھے اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح سے میری زندگی بن چکی ہے۔ ہاں، جس گناہ کو آج آپ، جس دوست کو آج آپ، جس برے کام کو آج آپ، اور جس غلط کام کو آج آپ، جس برے کام کو آج آپ، اور جس فریب کی زندگی اور فریب کی کمائی کو آج آپ، اور ان سب باتوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہیں تو سنیے بھائی اور بہنوں، آپ نے جس راستے کو پکڑا ہے اور جس طرح سے آپ جینا چاہتے ہیں، اور وہ ایک دن آپ کو بے سہارا کر دے گا۔ خدا کا داس فرماتا ہے کہ اے خدا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم حاکم کے ہاتھوں میں پڑ گئے۔ پہلا، تلوار کے لیے دے دیے گئے، موت، اور دوسرا ہے قید میں ڈالے گئے، غلامی، اور تیسری بات ہے ہمارا سب کچھ لوٹا گیا، لوٹ لیے گئے، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ سنیں بھائی اور بہنوں، آپ جس گناہ کو آج کر رہے ہیں، وہ شاید آپ کو اچھے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور غلط طریقے سے آج آپ جو پیسہ کما رہے ہیں شاید آپ کی مرضی کو پوری کر رہا ہو، شاید آپ کا نام اونچا ہو رہا ہو، آپ کو بہتر طریقے سے آرام سے زندگی جینے کی مدد مل رہی ہو، اور یہ غلط طریقے کی کمائی شاید آپ کے کام آ رہی ہو۔ لیکن سنیے، آپ نے جو غلط طریقے سے کمایا ہے اور جس طرح سے آج آپ غلط طریقے سے جی رہے ہو، وہ اچانک سے آپ پر لعنت لے آئے گا، اور چور اچانک سے آتا ہے، آپ کا سب کچھ لوٹ کر چلا جائے گا۔ خدا کا داس فرما رہا ہے، اے خداوند حاکموں، یہاں کون لوٹے گئے؟ حاکم لوٹے گئے۔ اور یہاں کون لوٹے گئے؟ خادم لوٹے گئے۔ اور یہاں کون لوٹے گئے؟ ملک اور ملک کے لوگ لوٹے گئے، سب لوٹے گئے۔ اگر آپ گناہ کریں گے، گناہ سب کو لوٹ لے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ایسے کوئی ہمارے بیچ میں ہے کیا؟ یروشلم سے، خدا کی موجودگی سے، خدا کے سامنے سے اور پاکیزگی کی زندگی سے گناہ کی طرف بڑھنے والے یہاں پر کوئی ہیں کیا؟ دنیا کی طرف جانے والے ہم میں سے کوئی ہیں کیا؟ اور تھوڑے دن کی گناہ کی زندگی کی طرف کھینچ کر خدا کو اور خدا کی موجودگی کو، اس کو چھوڑ کر جانے والے ہمارے بیچ کوئی ہے کیا؟ تو خبردار، آپ کے راستے میں ایک جگہ لوٹنے والے انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کو لوٹنے اور آپ کو مار پیٹ کر، آپ کا سب کچھ چھین کر وہ آپ کو ادھمرا کر دیں گے۔ اور ایسا دن آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ آج ہی اپنی زندگی کو آپ پھر سے یروشلم کی اور لے جائیے، پھر سے آپ خدا کی طرف آئیے۔ اور ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔
اگر آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں، آپ خدا سے دور جا رہے ہیں، خدا سے آپ آہستہ آہستہ دور جا رہے ہیں، آپ یریحو کی طرف بڑھ رہے، اور تھوڑا سا آپ آگے کی طرف بڑھے، اور تھوڑا سا یریحو کی طرف بڑھ گئے، اور پھر سے اور آگے بڑھتے گئے، اور اس کے اور نزدیک پہنچ گئے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ واپس آئیں، اور تب آپ سوچیں گے کہ میں واپس نہیں جا سکتا، یروشلم کو واپس نہیں آ سکتے، ایسا آپ سوچتے ہیں۔ میں یریحو کے بہت نزدیک پہنچ گیا ہوں، میں کیسے واپس ہوں، ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن خدا یہ فرماتا ہے کہ تم چاہیں مجھ سے کتنی ہی دور یریحو کی طرف چلے گئے ہو، اور خدا صرف آپ سے یہ فرماتا ہے، تب آپ اس طرح سوچیں گے میں بہت دور ہوں خدا، میں واپس یروشلم کیسے آؤں؟ اور تب خدا فرماتا ہے تم چاہے مجھ سے کتنے بھی دور رہو اور یریحو کی طرف تم چلے گئے ہو، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا، اور آپ سوچیں گے کہ میں کیا کروں؟ اور تب خدا فرماتا ہے ایک بار پیچھے مڑو، پھر سے میں تمہیں اپنی بادشاہت میں لے لوں گا، اور آپ کو یریحو کی طرف سے واپس لوٹنا ہے۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے، ایک بار آپ یریحو سے پیچھے آئیے، آپ میری طرف پھریے۔ کلام الہی فرماتا ہے تم میری طرف پھرو تب میں تمہاری طرف پھروں گا، اور تم میرے پاس آؤ تب میں تمہارے پاس آؤں گا۔ آج اس خوشخبری کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ یریحو کی طرف گئے ہیں کیا؟ آپ برے لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہو کیا؟ تو خبردار، آپ کو لوٹنے والے آپ کی فراق میں بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں سے بہت سے لوگ اور ان لوٹنے والوں کے ہاتھوں میں پڑ چکے ہیں، اپنی تمام قیمتی چیزوں کو کھو دیا ہے۔ آج خدا آپ کو بلاتا ہے، اور ایک سامری جو وہاں سے گزرا، اور کچھ لوگوں نے ایک شخص کو مار کر اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، وہ شخص ادھمرا پڑا ہوا تھا۔ تب اس رحمدل سامری نے کیا کیا؟ اور اسے اس پر ترس آیا، اس نے اس کے زخموں کو تیل لگایا، مرہم لگایا، اور اسے اپنی سواری پر بٹھا کر ایک سرائے میں لے گیا، اس طرح سے کہا اور تم اس کی اچھی دیکھ بھال کرنا۔ اس نے 2 دینار دے کر ایسے کہا، اور جو پیسہ خرچ ہوگا تو میں واپس آتے وقت تم کو دوں گا۔ اس کو اچھا ہونا ہے اور واپس یروشلم کی طرف جانا ہے۔ کون ہے وہ رحمدل سامری؟ وہ حضرت عیسیٰ مسیح ہے۔ اور وہ سرائے کا مالک کون ہے؟ وہ روح القدس خداوند خدا ہے۔ اور وہ 2 دینار کیا ہے؟ بتائیے، وہ 2 دینار کیا ہیں؟ ایک پرانا عہد نامہ ہے اور دوسرا نیا عہد نامہ۔ روح القدس کو خداوند خدا نے مجھے اور آپ کو سونپ دیا، اور انہوں نے فرمایا میں پھر سے آؤں گا اور تم ان تمام باتوں کا خیال کرنا، اور ایک دن وہ واپس آئیں گے۔ اگر آپ روح القدس کے چلائے چلتے ہیں تو آپ محفوظ ہیں، اگر آپ روح القدس کے ہاتھوں سے دور چلے جاتے ہیں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آج ہم میں سے کتنے لوگ اس رحمدل سامری کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اور اپنی زندگی کو بدل کر روح القدس کے ہاتھوں میں اور زخموں سے تندرست ہو کر اب تیار ہو، اور ان کے آنے تک ہم سے آج کتنے لوگ تیار؟ اور وہاں پر خدا کے خادم نے فرمایا، اے خداوند خدا، ہم تلوار، غلامی اور لوٹے جانا، ان تکلیفوں میں ہم پڑے ہیں، اور ایسے کہہ کر کے رویا۔ ایسے ہم میں سے کوئی ہے کیا؟ بری اور غلط عادتوں میں پڑے ہوئے لوگ، ایسے آج کوئی ہے کیا؟ اور شیطان اور شیطانیت کی باتوں نے جنہیں لوٹا ہے، اس طرح کے کوئی ہے کیا؟ اور ان سب سے آپ کو باہر نکلنا ہے، ایسا خدا چاہتا ہے۔ اور آخر میں چوتھی بات یہ ہے، خدا کا خادم فرماتا ہے، اور ہر ایک ملک کے حاکم اور ان کے ہاتھوں کی تلوار، غلامی، لوٹے جانا، شرمندگی جیسی خوفناک باتوں میں پڑے، جیسے کہ آج ہمارے حالات ہیں۔ بے عزت ہونا، گناہ انسان کا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو بے عزت کرتا ہے، اور گناہ انسان کا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو شرمندہ کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ اس طرح سے شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، اور آپ نے جو گناہ کے کام کیے ہیں، اور آپ نے جو غلط فیصلوں کو لیا ہے، اور فضول میں آپ گھومے ہیں، آپ پڑھائی نہیں کر پائے، آپ امتحان میں ناکامیاب رہے، اس وقت اپنا چہرہ کسی کو دکھا پائے کیا؟ اور فضول آپ اس شخص کے پیچھے چلے گئے،
ماں باپ کے انکار کرنے پر بھی آپ نے اسی شخص سے شادی کی اور آپ کے گھرانے کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، اب آپ اکیلی رہ گئی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، گھر کے لوگوں کی بات نہیں مانی، اور وہ شخص مجھے پسند ہے کہہ کر اس سے آپ نے شادی کی اور وہ آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اب آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، اور آپ کے ماں اور باپ کے گھر آپ نہیں جا پا رہے ہیں، اور کسی کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ نہیں دکھا پاتی ہیں۔ اگر آپ امتحان میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو، اور زندگی میں ہار جاتے ہیں تو، گناہوں میں پکڑے جاتے ہیں تو، اور اگر آپ غلط کاموں کو کرتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیں گے۔ اور ایک شخص نے گناہ کیا، جب ایک عورت کے ساتھ اس نے گناہ کیا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے وہ خاموش رہا اور اپنی غلطی کو مانو چھپاتا رہا، اپنی عقل مندی کو دیکھ کر، اپنے رتبے کو دیکھ کر، اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہ کے کاموں کو، اور اس نے بہت ہی بہتر طریقے سے اپنے گناہ اور گناہ کی باتوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے بیچ ایسے ہے کہ کوئی اپنی عقل مندی کو دیکھ کر، اپنے عہدے کو دیکھ کر اس طرح سے اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہوئے غلط اور گناہوں میں جیتے ہیں تو، اور ان برے کاموں کو کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں تو، اور باہر سے ایک اچھے شخص، ایک اچھے عورت کی طرح اگر آپ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو خبردار بھائیوں اور بہنوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا کھلواڑ اور آپ کا دھوکہ یہ صرف کچھ دنوں کا ہے۔ اور ایک شخص نے تقریباً 9 مہینے اپنی غلطیوں کو چھپایا۔ اس نے کیا چھپایا؟ اس نے جو غلط کام کیا ہے، اس نے جو برا کام کیا ہے، اور دھوکے سے اس نے کیا کیا، ان سب باتوں کو اس نے اچھی طرح سے 9 مہینے چھپائے رکھا۔ اور ایک دن ایک نبی نے کہا، راجا مجھے تم سے باتیں کرنی ہے۔ اس نے کہا، کیا؟ ایک غریب شخص کی ایک بھیڑ تھی، اور وہ غریب شخص اس بھیڑ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اور پھر ایک شخص کے گھر ایک مہمان آیا، اس شخص کے پاس بہت سی بھیڑ تھی، پھر بھی اس نے اس غریب شخص کی بھیڑ پر جس سے بڑی محبت کرتا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی، اور اس امیر شخص نے اپنی بھیڑ کو ذبح نہیں کیا، اور اس غریب شخص کی بھیڑ پر اس کی نظر پڑی جس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس نے اس غریب شخص کی بھیڑ کو چھین لیا، اس بھیڑ کو اس نے ذبح کر دیا، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مہمان کو کھانا دینے کے لیے اس نے اس بھیڑ کو ذبح کر دیا، اس غریب شخص کو دھوکہ دیا اور اس کی بھیڑ کو چھین لیا۔ راجا تم کیا کہتے ہو؟ راجا خود بھیڑوں کو پالا کرتا تھا، اور وہ بھیڑوں سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے وہ شیروں سے لڑا، اور وہ ریچھ سے بھی لڑا، اور اتنا وہ اپنی بھیڑوں سے محبت کرتا ہے کہ اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر اس نے اپنی بھیڑوں کو بچایا۔ اور جب خدا کے نبی نے اس طرح سے فرمایا کہ غریب شخص کی بھیڑ کو اس امیر شخص نے چھین لیا، اور تب راجا کو بہت غصہ آیا، اور وہ غصے میں بھڑک گیا، اور اس دھوکے سے اس بھیڑ کو اور چھین کر اس کے گھر پر جو مہمان آیا تھا اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ کون ہے؟ کس نے ایسا کیا؟ اس کو موت کی سزا دی جائے، اس نے زور سے کہا۔ تب خدا کے نبی نے آہستہ سے راجا کی طرف دیکھا، اور جب خدا کے نبی نے راجا کی طرف دیکھا، راجا سمجھ نہیں پایا، اس نے شرم سے سر کو جھکا لیا۔ تب نبی نے داؤد سے فرمایا، وہ شخص کون ہے معلوم ہے؟ وہ شخص کوئی اور نہیں، آپ ہی ہو۔ اور تب اسے معلوم ہوا راجا نے جو غلطی کی، سوچ رہا تھا کہ میں بڑی چالاکی سے اس کو چھپا دوں گا، لیکن خدا ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یہ حاکم بڑا راست باز تھا، اس لیے اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اور جب وہ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے تھا، اور اسی طرح سے وہ شرمندہ ہو کر سر کو جھکائے ہوئے رویا، اس نے اپنے آنسوؤں کو بہایا، خدا کے نبی کے سامنے رویا، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور اس طرح وہ رویا۔ سنیے بھائیوں اور بہنوں، راجا کو اپنا سر کیوں جھکانا پڑا؟ اور ایک راجا جس طرح سے اس کو جینا چاہیے تھا، اور جس طرح سے اس کو حکومت چلانی تھی، اور اسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا تھا، جو اپنا نہیں ہے، جو کسی اور کا ہے، اسے چھین لینا، اس کا تجربہ کرنا، اس کو اپنا بنا لینا، اس سے کھیلنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
اور اس گناہ نے اس دن ایک حاکم کے سر کو جھکا دیا، اس کا سر نیچے ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ آپ جس گناہ کو آج کر رہے ہیں، جس کی بنیاد آج آپ ڈال رہے ہیں اور آج لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط طریقے سے دھوکہ دے کر کے پیسہ کما رہے ہیں، یہ ایک دن سب کو معلوم ہو جائے گا اور اس وقت آپ کو اپنا سر جھکانا پڑے گا اور آپ کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور ایسا دن آنے سے پہلے آج ہی سنیے بھائیوں اور بہنوں، اور اگر آپ اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں تو کتنا بہتر ہوگا۔ اس دن نبی نے فرمایا کہ اے خداوند خدا، ہمارے لوگوں کے دنوں سے لے کر آج کے دن تک اور ہم نے گناہ کیے ہیں، اس لیے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ وہ مصیبت ہے تلوار۔ وہ مصیبت کیا ہے معلوم ہے؟ غلامی۔ وہ مصیبت کیا ہے معلوم ہے؟ لٹتے جانا، شرمندہ ہو جانا۔ وہ مصیبت کیا ہے معلوم ہے؟ جھک جانا، بدنامی سے بھری زندگی۔ ان مصیبتوں سے ہمیں، ان حالاتوں میں ہمیں، اے ہمارے خداوند خدا، ہمیں آپ بچا لیجیے۔ آج ہم میں سے ایسے کوئی ہیں جو اس نبی کی طرح دعا کر سکیں؟ یہ سچ ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری تندرستی خراب ہو، میرے گناہوں کی وجہ سے لعنت اس طرح سے میری زندگی کے اوپر آ گئی، موت ہی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میرے گناہوں کی وجہ سے میں بری باتوں میں پڑ گیا اور میں ان باتوں سے نکل نہیں پا رہا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے، اور میں نے اپنے گھر میں تسلی اطمینان کو کھو دیا، روحانیت کو کھو دیا، برکتوں کو کھو دیا، اور میں نے اپنی گواہی کو خراب کر دیا، خدا کی موجودگی کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے آج میرا سر جھکانا پڑ رہا ہے، اور بہت ہو چکا، اب مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ آج کوئی اس طرح سے دعا کرنے والے ہیں کیا؟ اگر کوئی ہو تو مہربانی سے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے ہمارے پاک خداوند، آپ نے ہم سے سیدھے اور صاف طریقے سے ہم سے باتیں کی ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ عزرا نے گڑگڑایا، تجھ سے دعائیں کی، اسی طرح سے اے خدا آج ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، گناہ ہمیں غلامی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے، وہ ہمارے سہاروں کو چھین لیتا ہے۔ اے خدا یہ نہیں چاہیے، اس طرح کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے خدا۔ ہم نے اپنی غلطیوں کو جانا ہے اور ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اے خدا آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں گناہ سے اور گناہوں کی زندگی سے، ہر طرح کی بری عادتوں سے ہمیں بچائیے، ہماری بری اور غلطیوں کی زندگی سے ہمیں پوری طرح سے بچائیے، اور ہم جب تک بھی جئیں گے اچھی طرح سے، پوری ایمانداری اور پاکیزگی سے، آپ کے خوف میں رہتے ہوئے۔ اے خدا آپ کے راستوں میں، یروشلم کے راستوں میں اور یروشلم کی طرف لگاتار بڑھتے جانے کی توفیق ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اس کلام کو ہر ایک کے دل میں بو کر پھلونت ہونے کے لیے مدد کیجیے، اور جس گناہ کی زندگی میں لوگ پھنسے ہیں ان سب کو ان میں سے بچا لیجیے۔ عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔